بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں میاں بیوی کو ذہنی پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ آج کل اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ شادی کو کئی سال ہو گئے ہیں، حمل نہیں ٹھہرتا، حمل بار بار ضائع ہو جاتا ہے، جبکہ پرانے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اکثر خواتین جلد پریگننٹ ہو جایا کرتی تھی۔ دراصل آج کے دور اور پرانے دور میں بہت فرق ہے۔ آج کی خوراک بدل گئی ہے، زندگی کا طریقہ سلیقہ بدل گیا ہے، ذہنی دباؤ بڑھ گیا ہے، جسمانی کمزوریاں عام ہیں، خواہ وہ خواتین ہوں یا مرد ہوں۔ آج کے دور کی سب سے بڑی بیماری، سب سے بڑی وجہ ذہنی ٹینشن اور ڈپریشن ہے۔ جب آپ ہر وقت دباؤ، ڈر، خوف اور پریشانی میں مبتلا رہیں گے تو اس کا سیدھا اثر ہارمونز پر ہوتا ہے۔ ماہانہ نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے، بیضہ صحیح وقت پر خارج نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پر PCOS یعنی بچہ دانی میں رسولیوں کا بن جانا، پانی کی تھیلیوں کا بننا یا سسٹ کا ہونا یہ ایک عام مسئلہ ہے۔ اس سے ایک تو ماہواری بے قاعدہ ہو جاتی ہے، وزن بڑھ جاتا ہے، خواتین کے چہرے پر بال اور دانے نکل آتے ہیں۔ تیسری اہم وجہ مردوں میں جراثیم کا کم ہونا یا کمزور ہونا یا پھر نہ ہونا۔ جسمانی کمزوری، سگریٹ نوشی، رات کو دیر تک جاگنا، موبائل یا لیپ ٹاپ یا سکرین کا زیادہ استعمال کرنا، یہ تمام چیزیں مردوں کی تولیدی صحت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ حمل نہ ٹھہرنے کی چوتھی اہم وجہ شادی کا دیر سے ہونا۔ آج کل لوگ تعلیم، کاروبار، جاب یا پھر مالی مسائل کی وجہ سے دیر سے شادی کرتے ہیں۔ جیسے جیسے عورت کی عمر بڑھتی ہے حمل کے چانسز کم ہوتے جاتے ہیں۔ یہ تو تھی حمل نہ ٹھہرنے کی اہم وجوہات۔ اب ہم چلتے ہیں کہ جلد حاملہ ہونے کے طریقوں کی طرف۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ عورت کے جسم سے ایگ ماہواری کے 14ویں دن ریلیز ہوتا ہے۔ مطلب اگر آپ کو ماہواری 1 تاریخ کو آئی ہے تو آپ کا ایگ 14 تاریخ کو ریلیز ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ 14 تاریخ سے 2 دن پہلے اور 2 دن بعد مطلب 12 تاریخ سے لے کر 16 تاریخ تک یہ 5 دن بنتے ہیں۔ حمل ٹھہرنے کے چانسز ان 5 دنوں میں ہوتے ہیں، لہٰذا آپ ان 5 دنوں کو ضرور اویل کریں۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایگ کب ریلیز ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے وزن کو کنٹرول میں رکھیں، اپنی خوراک کا خیال رکھیں۔ خوراک کے اندر دیسی گھی، بادام، اخروٹ، کھجور، موسمی فروٹ اور سبزیوں کا استعمال ضرور کریں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر وقت پریگننسی کے بارے میں مت سوچیں، بار بار اپنا پریگننسی ٹیسٹ نہ کریں، بار بار ایمرجنسی پلز استعمال نہ کریں، ہر وقت موبائل کو گود میں نہ رکھیں، نیند پوری کریں اور جو تاریخیں میں نے بتائی ہیں ان تاریخوں میں ٹرائی کریں۔ اور بیوی کو چاہیے کہ ریلیشن کے فوراً بعد نہ اٹھیں، تھوڑی دیر تک اسی پوزیشن میں آرام کریں، کم از کم 15 سے 20 منٹ آرام کرنا فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام جلد حاملہ ہونے کا۔ امید ہے آپ لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ پروگرام سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ یا کوئی ایشو ہے تو پھر آپ اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے مشورہ سے علامات کے مطابق علاج کروائیں، کیونکہ ہومیوپیتھی میں الحمدللہ انفرٹیلٹی کے حوالے سے بہت ساری ادویات موجود ہیں اور اس کا شافی علاج موجود ہے۔ اگر آپ مجھ سے علاج یا مشورہ کرنا چاہیں تو میرا واٹس ایپ نمبر 0306117806 سامنے شو ہو رہا ہے۔ اسی نمبر پر آپ واٹس ایپ کریں، کال نہیں کرنی، لیکن یہ سروس فری نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، والسلام۔